زندگی آزمائشوں کا میدان ہے جہاں ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی دل کا سکون چھن جانا، کبھی اپنوں کی جدائی، اور کبھی وہ حالات جن میں انسان بے بسی محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور رو کر فریاد کرتا ہے، یا اللہ، اور کتنا صبر کروں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں، لیکن اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صبر ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ صبر ہی وہ رستہ ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ صبر ہی وہ چیز ہے جو نبیوں، ولیوں اور صالحین کی سنت رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مگر یہ آسانی کب آئے گی؟ یہ سوال ہمارے دل و دماغ میں ہلچل مچاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً کوئی معجزہ ہو، کوئی تبدیلی آئے، مگر اللہ ہمیں آزمائش کے ذریعے پرکھتا ہے، کیونکہ اصل صبر وہی ہوتا ہے جب انسان کا دل تکلیف میں گرا ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں، مگر زبان پر یہ لفظ ہوں کہ یا اللہ، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، مگر زبان سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ کہا، بس بہترین صبر ہی بہتر ہے۔ اللہ نے ان کا صبر ضائع نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نہ صرف واپس آئے بلکہ ایک عظیم بادشاہ بنے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لیں، جنہیں سخت بیماری نے آ لیا، جسم گلنے لگا، مگر زبان سے کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ جب آزمائش حد سے بڑھ گئی تو صرف اتنا کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے گھیرا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے انہیں شفا دی، ان کے مال و اولاد لٹائے اور انہیں صبر کی ایک روشن مثال بنا دیا۔ یہ سب بتانا ہے کہ جب رو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اور کتنا صبر کروں، تو اللہ کہتا ہے کہ صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہر دعا کو سن رہا ہوں، اور تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ یہی پیغام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، خون میں لت پت کر دیا، آپ نے نہ بد دعا دی، نہ غصہ کیا، بلکہ دعا کی، یا اللہ، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہی وہ درجہ ہے جس پر ایمان والوں کو پہنچنا چاہیے، کہ مشکلات آئیں، آزمائشیں سخت ہوں، مگر دل مطمئن رہے کہ اللہ کا فیصلہ بہترین ہے۔ اللہ کا منصوبہ ہمارے منصوبے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ جب آزماتا ہے تو ساتھ مدد بھی بھیجتا ہے، جیسا کہ فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں صبر کرتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہوتے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو وہ ہمارے آنسو گرتے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اپنی دعاؤں میں امید لگاتے ہیں تو وہ ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ اگر فوراً جواب نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے سنا نہیں، بلکہ وہ بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کب، کیا اور کس طریقے سے بہتر ہے۔ ہم دنیا کے معاملات کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر اللہ کی نظر میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح ہماری دعاؤں کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض مؤخر کی جاتی ہیں، اور بعض کا بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر دعا کو سن رہا ہے، ہر آنسو کو محفوظ کر رہا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ ہماری آزمائشوں کو رحمت میں بدل دیتا ہے، ہماری مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبولیت میں بدل دیتا ہے، اور ہمارے صبر کو عظیم انعام میں بدل دیتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے فیصلوں پر بھروسہ کریں، اس کی حکمت کو تسلیم کریں، اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ کوئی بھی تکلیف بغیر کسی وجہ کے نہیں آتی، ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ بس ہمیں تھوڑا اور صبر کرنا ہے، تھوڑا اور بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی در حقیقت اللہ کے محبوب بندے بنتے ہیں، جیسا کہ فرمایا،
اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس اگر آپ بھی آج کسی پریشانی میں ہیں، کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، کسی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہوں، بس اللہ سے جڑے رہیں، اس کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس لمحے کا انتظار کریں جب آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، بس وہ بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرتا ہے، اور یہی صبر کا اصل انعام ہے۔